بڑے ہی تیزی کے ساتھ گناہ جرائم اللہ کی نافرمانیاں پھیلتی جا رہی ہے دنیا کے ہر شعبے کے اندر، وہ چاہے کسی بھی چیز سے تعلق رکھتا ہو،
ضرور بے ضرور اس شعبے کے اندر کوئی نہ کوئی برائی، گناہ، فتنہ ضرور پایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ رشوت، یہ بھی بہت ہی عام ترین گناہ ہے جو ہمارے اس معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ اور تقریباً ہر محکمے کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے۔ سود ہے، یہ بھی لین دین کے معاملات کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر اس کو بھی بہت زیادہ عام کر دیا گیا ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، یہ بھی ہمارے روزمرہ کے گناہوں میں شامل ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تمام گناہوں سے بچنا ہے، وہ گناہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، وہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، ہر گناہ سے تمہارے لیے بچنا لازم ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کیونکہ جو گناہوں سے بچے گا نہیں، اپنے اعمال کے اندر گناہوں کو لکھوائے گا، اپنی کتاب گناہوں سے بھرے گا، اپنی ڈائری کے اندر گناہ لکھوائے گا، تو سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان قریب انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، انہیں جہنم، تہتی ہوئی جہنم کے اندر پھینکا جائے گا ان گناہوں کی وجہ سے جو تم چھوڑو گے نہیں۔ گزشتہ جمعہ کے اندر ہم نے چند ایک ظاہری گناہ اس پر ہم نے تبصرہ کیا تھا۔ آج بھی میں چند ایک ایسے گناہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ہمارے ساتھ رائج ہیں، شامل ہیں، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کاروبار کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، تجارت میں یا کسی ملازمت کے شعبے میں، محکمہ میں، ہر شعبہ کے اندر وہ گناہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، معلوم بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اتنی طاقت اور وسعت نہیں ہوتی کہ ہم ان گناہوں سے بچ سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تمہیں بچنا لازم ہے، ضرور بچنا ہے ان گناہوں سے، اگرچہ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے لیے بچنا لازم ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے بارے میں بتایا تھا، فرمایا تھا قیامت کے نزدیک دنیا میں طرح طرح کے فتنے برپا ہوں گے، اس قدر فتنے ہوں گے کہ رات کی تاریکی، جیسے رات کی تاریکی ہے، رات کا ٹکڑا ہوتا ہے اندھیرا، ایسی رات کی تاریکی کی طرح وہ آئیں گے اور پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے۔ اور یہی وہ حالات ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں، طرح طرح کے فتنے برپا ہو چکے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ان سے بچنا کیسے ہے؟ فرمایا ان سے بچنا ایسے ہے جیسے تم کسی خاردار جھاڑی سے گزرتے ہو اور اپنے دامن کو سمیٹ کر، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتے ہو، ایسے تم نے ان فتنوں سے بچ کر گزرنا ہے، ان فتنوں میں مبتلا نہیں ہونا بلکہ بچنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے اگر پہاڑوں پر جانا پڑے، پہاڑ کی چوٹی پر بکریوں کا ریوڑ لے کر جائے اور وہ اپنے ایمان کو ضرور بچائے، اس علاقے کو چھوڑ دیں جہاں پر فتنے برپا ہو چکے ہوں، جہاں طرح طرح کے ظلم و فتنے ہوں، جہاں طرح طرح کے گناہ کیے جاتے ہوں، اگر وہاں پر انسان کے ایمان کو خطرہ ہو، انسان اس علاقے کو چھوڑ کر پہاڑوں میں چلا جائے اور بکریاں ساتھ لے جائے، ان کا دودھ پیا اور زندگی گزارے، لیکن اپنے ایمان کو ضرور بچائے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گناہ انسان کے ایمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتے ہیں۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ان البر، لوگوں نیکی کرو، کیونکہ نیکی انسان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتی ہے،
سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتی ہے، اور سیدھا راستہ انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور گناہوں سے بچو، گناہ انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتے ہیں، اور وہ صراط مستقیم سے جو ہٹ جاتا ہے، سیدھے راستے سے پھر جاتا ہے، گناہوں اور فکروں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ بالآخر انسان کو جہنم کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، ہر طرح ہر ممکن کوشش کرنی ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اور اپنے اس پورے معاشرے کو بچانا ہے، بلکہ پورے معاشرے، پوری ریاست، پورے ملک کو اگر کوئی بچانا چاہے وہ بچا سکتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جب مبعوث کیا اس دنیا کے اندر، تو اس وقت بھی بہت بڑے بڑے فتنے موجود تھے، بڑے بڑے فتنے موجود تھے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والا فتنہ بھی موجود تھا، آپس کے اندر لڑائی جھگڑے، ناچاکیاں، ظلم، جہالت، گمراہی، زناکاری، بددیانتی، چوری، ڈاکہ زنی، یہ سارے گناہ اس وقت موجود تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی اکیلی ذات نے دعوت کو عام کیا، لوگ ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا، کارواں بنتا گیا، اور بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ وہ ظلم و ستم ان کے پہاڑ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، گمراہی ختم ہو گئی، جہالت ختم ہو گئی، لوگوں کو شعور پیدا کیا گیا، ان کو دین کی طرف دعوت دی گئی، وہ دین میں اکٹھے ہو گئے، اور وہ ان گناہوں سے بچ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن کے اندر کئی ایک الفاظات اولئک هم المفلحون کہ وہ لوگ کامیاب ہو گیا۔ وہی لوگ تھے، وہی صحابہ تھے جو نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، یا نبی علیہ السلام کی آپ کو نبوت ملنے سے پہلے جو ظلم و ستم کے اندر گرے ہوئے تھے، جو گمراہی اور جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، وہی لوگ تھے۔ اور وہی لوگ تھے جب نبی علیہ السلام نے دعوت دی، انہوں نے قبول کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ الفاظات قرآن کے اندر بیان کیا۔ آج ہم بھی اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیں، فتنوں سے بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی محنت اور کوشش کرنی پڑے گی، اپنے ضمیر کو مارنا پڑے گا، اپنے آپ کو گرانا پڑے گا۔ وہ جیسے رامی اقبال کے شعر بھی ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، یہ دانا خاک میں مل کر بولے گلزار ہوتا ہے۔ اپنی ہستی کو مٹانا پڑے گا، اپنی انا کو، تکبر کو، غرور کو، اس کو مٹانا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو دور کر سکیں، گناہوں سے بچ سکیں، ان فتنوں سے بچ سکیں، اپنی خواہشات کو ترک کرنا پڑے گا، خالص اللہ کے دین پر چلنا ہوگا، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہوگی، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا، جو نبی علیہ السلام نے ان فتنوں سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں پر چلنا ہوگا، اور اللہ کی خاص عبادت کرنی ہوگی، تب ہم ان گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ جو تقریباً ہر گھر کے اندر، ہر فرد کے اندر الا ماشاءاللہ اگر وہ اس گناہ سے بچا ہو تو وہ یقیناً اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، وگرنہ ہر بندے کے اندر یہ گناہ موجود ہے، اور وہ گناہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنا میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ فرمائے، آپ کو بھی محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو، اس پورے معاشرے کو اس برائی سے، اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ جو پوری کی پوری نسلیں تباہ کر دیتا ہے، اور یہ گناہ، اس گناہ کی تربیت والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں بچپن سے۔ ناراض نہیں ہونا میری بات سے، بچپن سے والدین اپنی اولاد کو اس بات کی تربیت دیتے ہیں۔ گھر کے اندر چھوٹا سا بچہ ہے، اسے ڈرانے کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، ڈرانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، یا اسے خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اگرچہ ہمارے نزدیک وہ گناہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، ہم بچے کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ دیکھو جی وہ فلاں پر بابا آ گیا ہے، والدہ کہتی ہے بابا آ گیا، بچہ خوش ہو جاتا ہے، آیا نہیں ہوتا، والد گھر میں نہیں ہوتا، باپ گھر میں نہیں آیا ہوتا، لیکن جھوٹ بچے کو بول دیا جاتا ہے صرف بچے کو خوش کرنے کے لیے، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہلاکت، تباہی ہے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جو بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں،
اور صرف اس وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ لوگ ان کو منسا سکیں۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے ایسے شخص کے لیے جو بات کرتے ہوئے بولتا ہے صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے، جو آج کل ہماری مجلس اور ہماری محفلوں کے اندر بالکل عام ہو چکا ہے۔ ساتھ بیٹھتے ہیں 2 دوست، 4 بیٹھتے ہیں، 5 بیٹھتے ہیں، مجلس اور محفل لگی ہے تو آپس کے اندر جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہ میری بات سے لوگ خوش ہو جائیں، ہنسیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو ہم گھر سے اپنے بچے کو یہ تربیت دیتے ہیں، طرح طرح کے جھوٹ بولتے ہیں بچے کے سامنے، اور بچہ اس گناہ کا عادی ہو جاتا ہے۔ اپنے باپ سے، اپنی ماں سے وہ جھوٹ سن کر بڑا ہوتے ہی ابھی وہ بولنا شروع کرتا ہے تو بچہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے معاشرے میں جاتا ہے، کاروبار میں جاتا ہے، وہاں جھوٹ بولتا ہے، اگر کسی محکمے میں جاتا ہے وہاں جھوٹ بولتا ہے، تجارت کرتا ہے وہاں جھوٹ بولتا ہے، تو تربیت والدین کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی آنکھ کو دیکھنا چاہیے، کہیں اپنی اولاد کو ہم لوگ گناہ کے اندر ملوث نہیں کر رہے، کہیں ہم اپنی اولاد کو گناہ کی طرف راغب نہیں کر رہے، گناہ کی طرف نہیں لگا رہے، جو آخر میں ہمارے لیے بھی جہنم کا انتظار ہے، ہمارے لیے جہنم کا ذریعہ بنے۔ اس لیے ہمیں ابھی سے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو اچھی طرح۔ ابھی سے اگر اولاد کے سامنے سچ بولیں گے، ابھی سے اولاد کو سچ کی تربیت دیں گے، جھوٹ سے روکیں گے، ان کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے، تو بچہ بھی بڑا ہو کر جھوٹ نہیں بولے گا، وہ اس گناہ سے باز رہے گا۔ اور بچوں کو ابھی سے تربیت دینی ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ بچہ ہے چلو چھوڑ دو نہیں کھایا جائے، بچہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، نہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ ہم بچوں سے سکول کا تو سنتے ہیں، سکول پڑھ کے آتا ہے، بچے سے پوچھتے ہیں کہ آج بیٹے آپ نے کیا پڑھا ہے، سکول میں ٹیچر نے کیا کہا ہے، ٹیچر نے کیا پڑھایا ہے، ڈائری دیکھتے ہیں، اس کی کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں کہ کیا آج ٹیچر نے کون سا سبق لیا ہے، کون سی بات ڈائری کے اندر لکھ کر دی ہے۔ یہ باتیں تو ہم دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کل بچہ اگر سکول کے اندر جائے تو وہ مکمل تیار ہو کر جائے، جو اسے سبق ملا ہے، جو اسے کام ملا ہے وہ کر کے جائے تاکہ ہماری بےزتی نہ ہو۔ لیکن کبھی اپنے بچے کو دین کے بارے میں تربیت نہیں دی، کبھی بچے سے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا صبح اٹھنے کی دعا تم نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، رات کو سوتے وقت کبھی بچوں کو دعا ہم نے نہیں پڑھائی، کھانا کھانے سے پہلے کبھی اپنے بچے کے ہاتھ پکڑ کے نہیں روکا کہ بیٹا تو کھانا کھا رہا ہے، تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، کھانا کھا کر بچہ اٹھ گیا ہے، کبھی ہم نے بچے کو پکڑ کر بٹھایا نہیں ہے کہ بیٹھو یہاں پر پہلے دعا پڑھو پھر اٹھنا۔ تو یہ روز مرہ کی تربیت ہے بچوں کی جو ہم نہیں کرتے، اور پھر ہم کہتے ہیں، روتے ہیں اور علماء کے پاس جاتے ہیں کہ میرا بچہ بگڑ چکا ہے، میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعائیں کریں کہ آج میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، میں جو کہتا ہوں میرے خلاف جاتا ہے۔ تو ہم ذرا سوچیں کہ ہم نے بچے کی تربیت بچپن سے ایسی کی ہے، پھر بڑے ہو کر اس نے ایسے ہی کرنا، جیسے کرنے ویسے ہی کریں، جیسے ہم نے بچوں کو تربیت دی ہے بچوں نے ویسے ہی اپنا رنگ دکھایا ہے۔ اس لیے بچپن سے خود بھی گناہوں سے بچیں، خود بھی جھوٹ سے بچیں، بات کریں تو سچ کریں، جو بھی بات بولیں سچ بولیں، اور بچوں کو بھی جھوٹ بولنے سے روکیں۔ اگر کوئی بچہ جھوٹ بول رہا ہے آپ کے سامنے، اسے ڈانٹیں، اس کی زبان کو پکڑیں، اس کے منہ کو پکڑیں، اس کے ہاتھ کو روکیں، اسے پکڑ کر جھنجھوڑیں کہ بیٹا تم یہ بات جھوٹ کیوں بولا ہے۔ اگر ہم بچپن سے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں گے تو بچے ہمیں کچھ رنگ دکھائیں گے۔ تو اس لیے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ تو صحابی نے پوچھا کہ زبان کی وجہ سے، زبان کو کنٹرول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا زبان کی وجہ سے بھی لوگ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں تجھے گھومتا ہے، کہ اس وقت ایک محاورہ ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی زبان کی وجہ سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں الٹے لٹکائے جائیں گے، جہنم میں الٹے لٹکے ہوں گے، صرف زبان کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، بددیانتی کی وجہ سے،
اس زبان کی وجہ سے جہنم کے اندر لوگوں کو الٹا لٹکایا جائے گا۔ تو اس لیے اس زبان کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ ظاہری گناہ میں بھی آتا ہے اور باطنی گناہ میں بھی آتا ہے، تو اس لیے ہم نے جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں، اے مومنو، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کر لو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے صف میں شامل ہو جاؤ۔ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو سچ بولنے والے ہیں، جو اپنے کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتے، جو لین دین معاملات میں جھوٹ نہیں بولتے، جو بات کرتے ہیں سچی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جو بندہ سچ بولتا ہے وہ ہمیں کڑوا لگتا ہے، سچ بولتا ہے وہ کڑوا لگتا ہے۔ لوگ جھوٹ پہ زیادہ اعتبار کرتے ہیں اور سچ پہ اعتبار نہیں ہے ہمارا۔ کوئی بندہ جتنا مرضی سچ بول رہا ہو کہتا نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹا بندہ جتنا مرضی بڑا جھوٹ بول رہا ہو ہم اس پہ زیادہ اعتبار کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے سچ کا ساتھ دینا ہے، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، سچے لوگوں کے ساتھ تم نے معاملات لین دین کرنے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الصدق، بے شک جو سچائی ہے، سچ بولنا ہے، یہ انسان کو نیکی کی طرف راستہ دکھاتا ہے، نیک راستے پر چلاتا ہے۔ گویا کہ سچائی بہت بڑی نیکی ہے، سچ بولنا ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان البر یهدی الی الجنہ، یہی سچائی انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ، ایک بندہ جو سچ بولتا ہے اور سچ بولتا رہتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی لسٹ میں سچا لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے کاغذات میں وہ سچا جانا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس وَإِنَّ الْكِذْبَ، ایک بندہ ایسا ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، پھر دوسرا بولتا ہے، تیسرا بولتا ہے، چوتھا بولتا ہے، وہ گویا اللہ کی لسٹ میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے نزدیک کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک جھوٹ بھی ہمیں نہیں بولنا، کیونکہ ایک جھوٹ کی وجہ سے انسان ہزار جھوٹ بولتا ہے۔ صرف ایک جھوٹ کی وجہ سے، آپ نے بھی مثال سنی ہے کہ انسان ایک جھوٹ بولتا ہے، اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ انسان کو بولنے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا، خود بھی اپنی زبان کو سچائی کی طرف لگانا ہے، جھوٹ سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے منافق کی نشانی بیان کی ہے، فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ منافق اسے کہتے ہیں جو اندر سے کالا، باہر سے سفید، اندر سے کالا، باہر سے سفید، باہر سے کچھ، اندر سے کچھ، میرے ساتھ کچھ، اس کے ساتھ کچھ، اس کے ساتھ کچھ، یہ منافق کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے 3 بڑی نشانیاں بیان کی ہیں۔ فرمایا اذا حدث کذب، منافق کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ جب بھی وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، کبھی سچ نہیں بولے گا، جھوٹ بولے گا۔ تو جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ منافق ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے منافق کا درجہ بتلایا ہے کہ منافق کو جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر جگہ ملے گی، سب سے نیچے والا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافقین، ان کی جو خوراک ہوگی جہنم کے اندر، وہ اوپر جتنے بھی جہنم والے لوگ ہیں ان کا خون، ان کی پیٹ، ان کی غلاظت، ان کی گندگی وہ ان کی خوراک ہوگی۔ تو یہ منافق کا آخری درجہ ہوگا جہنم کے اندر۔ تو نبی علیہ السلام نے نشانیاں سب سے پہلے یہی بیان کی ہے، فرمایا اذا حدث کذب، منافق وہی ہے جو بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، سچ نہیں بولتا۔ اور اس طرح نبی علیہ السلام نے دوسری نشانی بتلائی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا، وعدہ کر لیا پھر وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو جو بندہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا، تو وہ بندہ بھی منافق ہے۔ اور اس طرح نبی علیہ السلام نے اگر کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کی خیانت داری کرتا ہے، امانت کی پاسداری نہیں کرتا، امانت اسے لوٹاتا نہیں ہے، امانت کی خیانت کرتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ آپ نے فرمایا یہ منافق ہیں۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے جھوٹ بولنے والے کو منافق قرار دیا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس گناہ سے بچنا ہے۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بندے کو ضمانت دیتا ہوں، اس بندے کا ضامن ہوں کہ میں اسے جنت کے درمیان میں، جنت کے بالکل درمیان کے اندر اسے جنت لے کر دوں گا جو بندہ جھوٹ کو چھوڑ دے۔ نبی علیہ السلام کی بات کبھی سچی نہیں، جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ ہر لفظ سچا ہے اور ہر لفظ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں اسے جنت کے درمیان کے اندر گھر لے کر دوں گا، جنت کے کنارے پہ نہیں بلکہ درمیان کے اندر جو بندہ جھوٹ کو چھوڑ دے۔ تو اس لیے اگر ہم نے جنت لینی ہے اور جہنم سے بچنا ہے تو پھر ہمیں اس برائی سے محفوظ ہونا پڑے گا، اس گناہ سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اور اس طرح دوسرا گناہ جو ہمارے لین دین کے معاملات میں، ہماری تجارت میں، ہمارے روزمرہ کے معاملات میں پایا جاتا ہے وہ رشوت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الراشی والمرتشی فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن یہ برائی گناہ آج ہمارے اندر بالکل عام ہو چکا ہے۔ کوئی کام کسی محکمے میں چلے جائے الا ماشاءاللہ اگر کوئی اس گناہ سے بچا ہو، وگرنہ ہر محکمے کے اندر رشوت چلتی ہے۔ اگر کسی نے نوکری لگوانی ہے تو سب سے پہلے رشوت دینی پڑے گی، پیسے دینے پڑیں گے۔ اگر کسی نے کہیں کوئی بھی کام ہے تو سب سے پہلے رشوت، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنمی ہے، رشوت لینے والا بھی اور دینے والا بھی دونوں۔ لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ فطرہ بالکل عام ہو چکا ہے۔ تو ہمیں اس گناہ سے بچنا ہے، اس فطرے سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ یہ گناہ اگرچہ ہمارے لیے نہیں چھوٹا ہے اور ہم کہتے ہیں مجبوری ہے، مجبوری کے تحت یہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر نہ کریں تو پھر نوکری نہیں ملے گی، نہ کریں تو کام نہیں ہوگا۔ تو یہ میں ہر بندے کو، نبی علیہ السلام کا پیغام ہے کہ رشوت لینے والا بھی سوچے کہ میں رشوت لے رہا ہوں کس وجہ سے لے رہا ہوں۔ اگر اس کے میرٹ بنتا ہے اسے نوکری دینی چاہیے، اس کا کام کرنا چاہیے، نہیں کرتا اسے پروموشن سے واپس بھیج دیں۔ تو اسے سوچنا چاہیے، اور جو جا رہا ہے وہ بھی سوچے، جو رشوت دے رہا ہے وہ بھی سوچے کہ میں رشوت دے کر اپنے لیے جہنم خرید رہا ہوں، صرف 2 ٹکوں کے لیے، 2-4 ہزار کے لیے، لاکھ کے لیے، 50 ہزار کے لیے اپنے لیے جہنم خرید رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ رشوت سے بچ جائے، اس گناہ سے بچ کر صرف یہی سوچ کر بچے کہ میں یہ رشوت اللہ نے منع کیا ہے، نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، میں یہ گناہ نہیں کرتا، یقین مانی اللہ تعالیٰ اسے مالا مال کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ایسی عزتوں سے نوازے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکے گا۔ لیکن ہم 2 ٹکوں کے لیے رشوت دے دیتے ہیں اور جہنم اپنے لیے خرید لیتے ہیں۔ تو ہمیں اس گناہ سے بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنے معاشرے کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرنی، اللہ سے بغاوت اور دشمنی نہیں کرنی، نبی علیہ السلام کی بات کی مخالفت نہیں کرنی۔ نبی علیہ السلام نے اگر کہا ہے کہ دونوں جہنمی ہیں تو وہ دونوں جہنمی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس گناہ سے بچنا ہے۔ اور اس طرح تیسرا گناہ یہ بھی بہت عام ہے، سود۔ یہ ہمارے ہر لین دین کے معاملات میں، کاروبار میں، اب تو یہ ایک فرد کا نہیں معاملہ بلکہ ایک ملکی معاملہ، ایک ریاست کا معاملہ ہے۔ ملک چلتے ہیں تو سود پر۔ کوئی ایسا کاروبار شاید کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو جس میں سود نہ ہو، وگرنہ ہر کاروبار کے اندر سود عام ہو چکا ہے، ہر کاروبار کے اندر۔ جبکہ نبی علیہ السلام نے اس کی وجہ کس قدر سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے 100 درجات ہیں، اور سب سے کم تر درجہ وہ ایسے اپنی والدہ کے ساتھ گناہ کرنے کے مترادف ہے۔ ایک عام کسی کے ساتھ گناہ کرنا، زنا کرنا کس قدر بڑا گناہ ہے، اور والدہ کے ساتھ نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام میں یہ سود کا سب سے آخری درجہ ہے۔ لیکن یہ آج ہمارے اندر عام ہو چکا ہے، ہر بندے کے اندر عام ہو چکا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس گناہ سے بھی بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اور اپنے معاشرے کو بھی بچانا ہے۔ اگر اس گناہ سے بھی بچیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے ایک راستے سے اگر ہم ہٹیں گے، اللہ تعالیٰ 100 راستے ہمارے لیے کھولے گا۔ ایک راستے کو ہم چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے 100 راستے آسان کر دے گا۔ تو اس لیے ہم نے اس گناہ سے بھی بچنا ہے۔
तीसरा चौथा गीबत है। ये भी बहुत बड़ा गुनाह है और ये भी आम हो चुका है हर घर के अंदर, हर बंदे के अंदर। जहां बैठना है, 2 बंदे बैठे हैं, 4 बैठे हैं, 5 बैठे हैं, मजलिस लगी है, महफिल लगी है, तो वहां पर गीबत जरूर होगी इल्ला माशाअल्लाह। हर घर के अंदर जहां 2 खवातीन बैठी हैं, 3 बैठी हैं, 4 बैठी हैं, महफिल लगी है, वहां पर भी गीबत जरूर होगी। किसी भी महफिल में चले जाए, 2-4 बंदे इकट्ठे बैठ गए तो वहां पर किसी न किसी की गीबत जरूर हो रही होगी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इससे मना किया, रोका। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, आपने पूछा कि मेरे सहाबा क्या तुम जानते हो गीबत किसे कहते हैं? सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल आप जानते हैं, अल्लाह बेहतर जानते हैं, हम क्या जानते हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी की पीठ के पीछे कोई ऐसी बात करना कि अगर वो उसके मुंह के सामने बात की जाए तो उसे बुरा लगे, यानी पीठ के पीछे किसी के बारे में बात करना ये गीबत है। तो एक साहबी ने सवाल किया अल्लाह के रसूल क्या वो अमल अगर उसके अंदर मौजूद भी हो तब भी? आपने फरमाया यही तो गीबत है कि अगर वो बुराई, वो अमल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो उसके अंदर मौजूद है ये गीबत है, अगर मौजूद नहीं है तो ये उससे भी बड़ा गुनाह बुहतान है कि हमने एक पाक दामन मर्द या औरत पर हमने बुहतान बाजी की है, उस पर झूठ बांधा है, उसे गलत रवैया दिया है, उसके बारे में गलत बात की है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया गीबत है कि किसी की पीठ के पीछे बैठकर बातें करना। पहले भी शायद मैंने आपको एक हदीस सुनाई थी कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खड़ी थी और उन्होंने देखा कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो गुजर रही थी और सिर्फ उनके बारे में इतने से अल्फाज आप कहे कि हज़रत उम्मे सलमा का कद छोटा है, और वो वाकई छोटा था कद। सिर्फ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इतने से अल्फाज कहे और नबी अलैहिस्सलाम उससे सख्त नाराज हो गए, गुस्से हो गए कि आपने उसके बारे में गीबत की है, अल्लाह ने बनाया है उसका कद, लेकिन आपने उसके बारे में बात की है, तो लिहाजा ये गीबत है। और आज हम हजारों बातें ऐसी करते हैं आपस में बैठ के दूसरों के खिलाफ कि फुला ऐसा है, फुला ऐसा है, फुला ऐसा करता है, फुला ये करता है, फुला वो करता है। फुला को क्यों देखते हैं हम? अपने गिरबान के अंदर क्यों नहीं झांकते? कभी हमने अपने गिरबान के अंदर झांक कर देखा है कि मैं क्या हूं, मैं क्या करता हूं, मेरा मुआशरे के अंदर रवैया क्या है, मेरा किरदार क्या है, मेरा अखलाक क्या है, मेरा उठना बैठना कैसा है, मेरा लेन देन, मेरे मामलात कैसे हैं, मेरी जिंदगी का गुजर बसर कैसे हो रहा है? कभी हमने अपनी तरफ नहीं देखा, हमने दूसरों की गलतियां निकालने की कोशिश की है। तो जो दूसरों की गलतियां निकालने की कोशिश करता है वो अपने लिए जहन्नम को खरीदता है, वो अपने लिए गुनाहों के अंबार अपने सर पर लाद लेता है। तो इसलिए इस गुनाह से हमने बचना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मुझे मेराज करवाया गया तो वहां पर मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा कि जिनके नाखून तांबे के थे, तांबे के नाखून थे और वो अपने चेहरों को, अपने जिस्म को नोच रहे थे, अपने बदन को नोच रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन लोग हैं कि जिनके साथ ऐसा जुल्म किया जा रहा है, ऐसी सजा दी जा रही है कि उनके नाखून तांबे के और अपने जिस्म को नोच रहे हैं। फरमाया ये वो लोग हैं जो दुनिया में रहते हुए गीबत करते थे, दुनिया में एक दूसरे की बातें, पीठ पीछे एक दूसरे की बातें करते थे, गीबत करने वाले लोग हैं। कितना बड़ा गुनाह है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया गीबत करने वाला गोया कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है, मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। तो इसलिए हमें इस गुनाह से बचना है, इस जुर्म से हमें बचना है। हमने घर के अंदर भी अपने अहल व यार को भी बचाना है, अपनी फैमिली को भी बचाना है, अपने मुआशरे को बचाना है, अपनी औलाद को बचाना है, सबसे पहले अपने आप को बचाना है। इस गुनाह से हमें महफूज रहना है क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। और इसका आखिरी गुनाह चुगलखोरी है। ये भी गीबत के तकरीबन बाहम एक दूसरे के मुआफिक हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि गीबत वो होती है कि जो किसी की पीठ के पीछे वैसे बात की जाए, फितना फसाद के लिए ना हो। लेकिन चुगलखोरी वो होती है कि किसी को लड़ाने के लिए, आपस में एक दूसरे को फितने फसाद झगड़े के अंदर मुब्तला करने के लिए
جو بات کی ہے اسے چغل خوری کہا جاتا ہے. میں نے کوئی بات کی ہے، کسی نے سنی ہے، اس نے جا کر دوسرے کو بتا دیا کہ وہ فلاں تیرے بارے میں ایسے بات کر رہا تھا. اب اس کے دل میں میرے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی، اس کی بات میری بات اسے بتا دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چغل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. چغل خور جو چغلی کرتا ہے، اس کی بات اس کو بتا دی، اس کو بتا دی، اس کو ایسے آپس میں لڑانے کے لیے، جھگڑا کروانے کے لیے، تو ایسا بندہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا. اور نبی علیہ السلام ایک دفعہ دو قبروں سے گزر رہے تھے. آپ نے حدیث سنی ہے پہلے، آپ نے فرمایا دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ان میں سے ایک فرمایا یہ چغل خور تھا، چغلی کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے قبر کے اندر عذاب میں مبتلا کیا. تو اس لیے اس گناہ سے ہمیں بچنا ہے. اور یہ گناہ بھی ہمارے اندر عام ہو چکا ہے، ہمارے گھر کے اندر گناہ یہ موجود ہے. اور میاں بیوی کے آپس میں جو جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، وہ سب سے بڑا ذریعہ یہی چغل خوری بنتی ہے. اور میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ چغل خوری نہیں کرنی، اور گھر کے اندر بھی ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. اور ایک بہت بڑا یہ بھی فتنہ ہے کہ گھر کے اندر اگر بیٹے کی شادی کرنی ہے والدین نے، بیوی گھر میں آ گئی ہے، تو اب والدہ یا والد یا کوئی بھی اس کو بلا کر اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ تیری بیوی ایسے کرتی ہے، تیری بیوی ایسے کرتی ہے، اس کی شکایتیں. یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑی چغل خوری ہے. یہ ان کو آپس میں لڑانے کے ذریعہ ہے، یہ بھی چغلی ہے. اس سے بھی ہم نے محفوظ رہنا ہے کہ بیٹے کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکانا، اور جو بیٹی ہے وہ اس کی ماں اس کے خاوند کے خلاف اسے بھڑکاتی ہے، اس کے گھر والوں کے خلاف بھڑکانا، یہ بہت بڑی چغل خوری ہے. تو اس سے ہم نے محفوظ رہنا ہے. اس وجہ سے گھر بھی خراب ہوتے ہیں، گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، جھگڑے فتنے فساد برپا ہوتے ہیں، اور انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے